ملک صاحب، یہ تو مجھے نہیں جانتے، لیکن چونکہ میں ان کو جانتا ہوں، جو آپ کہہ رہے کہ نیشنل میڈیا میں ان کا جو شمار ہوتا ہے، اور میرا اس سے پہلے جو ان کا ابھی حال ہی میں جو کلاسز فارغ ہوئی ہیں، سردار نادر میرا بانجا یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا، اس کے حوالے سے بھی میری بڑی اچھی پہچان ہے ان سے۔ تو مجھے چونکہ ایک آپ کہہ لیں کہ ٹاپک جو دیا گیا اس پر مجھے قید کیا گیا ذرائع ابلاغ پہ بات کرنے کے لیے، تو میں کوشش کروں گا، کیونکہ میں تو خود جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور لاسٹ جو سیٹیں ہیں انہی کا انتخاب ہمیشہ کیا ہے، تو آج آپ نے فرنٹ پہ لا کے کھڑا کیا تو میں کوشش کروں گا اچھے طریقے سے آپ کو اپنی بات بتا سکوں۔ ذرائع ابلاغ کے جو فوائد ہیں، ویسے تو آپ چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا تو یہ سبجیکٹ ہے، جب انسان پیدا ہوا تو سب سے پہلے جو ہے ایک انسان کو دوسرے انسان تک اپنا جو میسج پہنچانا تھا اسے ابلاغ کہتے ہیں، اور چونکہ زبان جو ہے اس کی پہچان نہیں تھی، اب انسان نے اپنی زبان کی پہچان کے لیے اس کو ضرورت تھی کسی چیز کے اوپر لکھنے کے لیے، اور جو تاریخ میں جو سابقہ جو چیزیں وہ بتائی جاتی ہیں، پہلے تو انسان جو ہے وہ درختوں کی چھالوں پر لکھتے تھے، اور آپ کہہ لیں کہ مٹی کے جو ہے وہ تختیاں بنا کر جو ہیں ان میں تصاویر، اور اس حوالے سے جو آپ کہہ لیں کہ چینی اور جو جاپانی جو رسم الخط ہے اس کو قدیم ترین جو ہے رسم الخط سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو آپ کہہ لیں قدیم رسم الخط جو ہے وہ رومن رسم الخط کو سمجھا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو جدید ترین جو رسم الخط ہے اسے جو ہے وہ فارسی اور عربی کو جو ہے وہ جدید ترین رسم الخط سمجھا جاتا ہے، جس میں آپ میرا کمپیوٹر میں کچھ فونٹس وغیرہ آپ یوز بھی کرتے ہیں، نوری وہ نستعلیق وغیرہ یا اس ٹائپ کی، یہ مطلب رسم الخط جو ہے لکھاوٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور انسان نے جو ہے اس پہ پہلے تو آپ کہہ لیں کہ درختوں کی چھالوں پر بڑے بڑے پتوں پر جو ابلاغ جو وہ کہنا چاہ رہا تھا اس کو پھر زبان کی پہچان بھی جو ہے وہ لکھنے کے بعد ہی ہو سکی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ زبان جو ہے مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہیں، یہاں پہ رہنے والے جو ہیں وہ پنجابی، سندھی، بلوچی اور اردو، پشتو، اسی طرح آپ یورپ میں چلے جائیں کہیں ڈچ زبان ہے، کہیں پہ انگریزی بولی جاتی ہے، اور اس میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا۔ یہ ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں کی جنہوں نے اپنی تصاویر کے ذریعے یا اس لکھاوٹ کے ذریعے جو زبان کی پہچان دی ہے، وہ لوگ وہ زبان بولتے رہے ہیں۔ جو والدین ہیں انہوں نے اپنے بچوں میں یہ چیز جو ہے آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ انجیکٹ کر دی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے۔ پری میڈیکل میں دیکھ لیں، دیگر جو شعبہ جات ہیں اس میں جب بچے ڈاکٹر نہیں بن پاتے یا انجینئر نہیں بن پاتے تو وہ اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیابیوں سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس بھی جو ہے ان کو یا بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جامعات جو ہیں انہیں جو ہے وہ کامیابی کی ڈگر پر نہیں لا سکتے۔ دوسرے جیسے آپ کہہ لیں کہ آرٹس ہے، فائن آرٹس ہے، اقتصادیات ہیں، دوسرے جو سبجیکٹ ہیں ان میں بھی جو ہے بچے وہ ترقی کرتے ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ ماس کمیونیکیشن میں جو ہے اسٹوڈنٹس وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پری میڈیکل میں ہے وہ صرف ڈاکٹر ہی بن سکتا ہے، اگر کوئی پری انجینئرنگ میں ہے وہ صرف انجینئر بن سکتا ہے، جبکہ جو ماس کم کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ ایک اچھا جرنلسٹ بن سکتا ہے، رائٹر بن سکتا ہے، تجزیہ نگار بن سکتا ہے، اینکر بن سکتا ہے، وہ اچھا سیاستدان بن سکتا ہے، وہ اچھا بزنس مین بن سکتا ہے۔ جہاں تک بات کی جائے ذرائع ابلاغ کی، تو ابلاغ جو ہے وہ چونکہ قدیم زمانوں میں تو آپ کو بتایا ہے کہ ان کی رفتار اتنی سست تھی، شعراء، ادیب اور جو قصہ خواں تھے وہ آ کر جو ہے وہ اپنے واقعات سناتے تھے، بالخصوص آپ کہہ لیں جنگ و جدل، محبت کے واقعات، بادشاہت کے جاہ و جلال، مذہبی و دینی جو واقعات ہیں وہ ان کو سناتے تھے۔ ابھی چونکہ فاصلے جو مٹ کے رہ گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو سالوں میں یا میلوں میں جو فاصلے تھے وہ سمٹ کے رہ گئے ہیں، ایک سنگل ٹچ کے اوپر آپ جو ہے پوری دنیا سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو آپ اپنا میسج جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ اس کو ان کے لائن میں جا سکتے ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ میں ترقی اور جدت کا کمال ہے کہ آپ لوگ جو ہیں گلوبل ورلڈ جو کہا جاتا ہے آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ یہ سارا جو ہے ذرائع ابلاغ کی جدت ہے۔ جو ابلاغ ہے، ابلاغ کے ذریعے ملک کی ترقی جو ہے وہ اسی پر منحصر ہے۔ ابلاغ کے ذریعے ہی آپ جو ہے ملک میں ترقی کر سکتے ہیں۔ شہریوں کو ابلاغ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے حکومتیں آپ کو بتاتی ہیں
کہ کیسے جو ہے ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ اگر یہ حکومتیں، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نہ بتائے تو ایک ہیجانی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ جو شہری ہیں وہ اس سے آزاد اسی صورت میں ہوتے ہیں جب ان کو ملک کی ترقی کے اعداد و شمار پتہ چلتے رہتے ہیں۔ اور ابھی جو ہے ابلاغ کے ذریعے آپ کہہ لیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی پروپیگنڈا کرتی ہیں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے پہلے رانا محسن حالت صاحب سے سوال کیا، تو میں تو شاید ہوتا میں تو آپ کے سوال کا جواب نہ دے پاتا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دیا کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اپنا جو نیریٹو ہے، اپنا نظریات ہیں جو وہ ابلاغ کے ذریعے ہی جو ہے وہ قوم میں انجیکٹ کر رہی ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب پر ابھی پابندی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں ان کی سپیچ جو نہیں دکھائی جا سکتی، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، دیگر ذرائع ابلاغ جو ہیں، سوشل میڈیا کے جو ابلاغ ہیں، ان کے ذریعے جو ہے اپنا میسج جو ہیں براہ راست جو ہے عوام تک جو ہے ان کو پہنچا رہے ہیں۔ ملکی استحکام ہے، جب فوجیں شکست کھا جاتی ہیں، جب فوجیں شکست کھا رہی ہوں تو تب بھی جو ہے ابلاغ کا ہی سہارا لیا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ابھی پاکستان میں اس کی آپ کو مثال دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے ابلاغ کے ذریعے جو ہے فوج کے خلاف نفرت انگیز جو ہے وہ مواد جو ہے آپ کو ملے گا بڑی تعداد میں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے ایک ادارہ جو ہے پیمرا، جیسے رانا محسن صاحب نے بتایا کہ پیمرا کے ذریعے جو ہے وہ ابلاغ کرنے پر جو ہے الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر پابندی ہے، لیکن چونکہ آپ کو بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے یا ابلاغ کے جو فائدے ہیں، دیگر ابلاغ کے جو پلیٹ فارم ہیں، سیاسی پارٹیاں ان کو وہاں پر استعمال کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح میں بتاؤں کہ میں آپ کے سامنے ایک احتسالی طبقے کا نمائندگی کرتا ہوا یہاں پر موجود ہوں۔ ایک طرف تو عام آدمی کا جو ہے حکومت استحصال کر رہی ہے، جبکہ ہمیں دو جگہ پہ استحصال کا سامنا ہے۔ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے ان کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں روک لی جاتی ہیں۔ دو صحافیوں نے اس وجہ سے خودکشی کر لی کہ ان کی 8 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں میڈیا ہاؤس کھا گئے اور خودکشی کر لی۔ عام کوئی کسی جگہ پہ بھی آپ خودکشی کا واقعہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے پرنٹ میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہے بڑی بڑی خبریں وہاں پہ نشر کی جائیں گی، لیکن ان دو صحافیوں کی سنگل کالم خبر جو ہے پورے پاکستان کے کسی نیوز پیپر میں شائع نہیں کی گئی، اور اس کی آواز بھی دیگر جو ذرائع ابلاغ تھے ان کے ذریعے ہم نے حکومتی ایوانوں تک پہنچائی، اس کے لیے سیمینار کروائے، یا سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ یہ ابلاغ کا ہی کمال ہے۔ جو آواز آپ کی کوئی بھی نہیں پہنچاتا، اگر میڈیا الیکٹرانک میڈیا سے آپ کی بڑی آپ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں پر پابندی ہے۔ ہم چونکہ جیسے رانا محسن صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک پالیسی ہے، ویسے تو ہم آزاد ہیں اپنی رپورٹنگ کے لیے، مہنگائی کے اوپر ہم نے کرنا ہے، کوئی ہینیس کرائم ہو گئے ہیں، مرڈر، قتل، ڈکیتی وغیرہ، تو اس پہ ہم رپورٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ پالیسیاں ہیں جیسے کہ ٹی وی چینلز کی پالیسیز ہوتی ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ میں نہیں یہ سمجھتا جو میڈیا غیر جانبدار ہے وہ ان کو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب جتنے بھی آپ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر عمران خان کا کوئی لور ہے تو وہ جو اگر پی ایم ایل این کا یا ادر پارٹیز کا ہے تو وہ انہی چینل کو دیکھتا ہے۔ تو آپ جو پی ٹی آئی کا وہ زیادہ تر اے آر وائی یا بول دیکھے گا، اور جو مسلم لیگی ہیں تو وہ آپ کہہ لیں کہ جیو وغیرہ اس طرح ٹائپ کے جو ہے، کامران شاہد بڑا اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا اس کو نمائندہ کہا جاتا ہے، نام تو نہیں لینا چاہیے، لیکن اس طرح جو ہے نا کچھ جو ہے میڈیا پرسن جو ہیں وہ اپنے ابلاغ کے ذریعے جو ہے اپنی پارٹیز کو یا آپ کہہ لیں کہ ایک محسوس طبقے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ذرائع ابلاغ جو ہیں انہی کے ذریعے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریسنٹلی ایوان صدر سے جو ہے میڈیا کی جو یونینز ہیں ان کے ذریعے ایک آرڈیننس، شارٹ آرڈیننس جاری کروایا گیا، جس میں جو ہے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ پابند ہیں ورکنگ جرنلسٹ کے اور کیمرہ مینز کے اور ان کے انسٹرومنٹس کی انشورنس کروانے کے۔ آج تک جو ہے اس آرڈیننس پہ میڈیا ہاؤسز کی جانب سے عمل درآمد نہیں کروایا گیا، اور اس کی آواز بھی ہم جو ہے ابلاغ کے ذریعے دیگر جو، چونکہ میڈیا ہاؤس تو اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو جو ہے نہ تو اپنی نشریات میں شامل کرتے ہیں، نہ پرنٹ میڈیا میں کا اس کا حصہ بناتے ہیں، اس لیے صحافی بھی جو ہیں وہ اپنی جو آواز ہے وہ دیگر ذرائع ابلاغ کے تھرو جو ہے وہ
سینٹ کے ایوانوں میں اور عالمی برادری تک جو ہے وہ اپنی آواز پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ.